يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے دعا سرکار حضرت امام مہدی. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی وفي كل وليا وافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری. میں اتنا بزی ہے کہ تو اپنے مولا کو دیکھ بھی نہیں پاتا. تیرا رب تجھے بلا رہا ہوتا ہے لیکن تو اپنے معاش کی تقودوں میں اتنی تیز رفتاری سے سفر کرتا ہے کہ تجھے احساس بھی نہیں ہوتا کہ رب نے بلایا کب تھا. نظریہ معاش یہ نظریہ کفر کا نظریہ ہے. یہ نظریہ ویسٹرن ورلڈ کا نظریہ ہے کہ جتنی ان کی حکومتیں آج کھڑی ہیں وہ معاش کی بنیاد پہ کھڑی ہیں. یہ نظریہ یہ ہے جس کو ہم سیلفشنس کا نام بھی دیتے ہیں, اپنی بقا کا نظریہ کہ تجھے اپنے ملک کو بچانا ہے. اب اس کو بچانے کے لیے اگر کائنات کو تباہ کرنا بھی پڑے تو تباہ کر دے. تجھے 5 ارب ڈالر کا اسلحہ سعودی عرب کو بیچنا ہے. اس کے بیچنے سے فخر بھی کرتا ہے کہ میں نے اپنی معیشیت کو مضبوط کیا, میں نے اپنے معاش کو مضبوط کیا. اس معاش سے نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی, امریکہ مضبوط ہوگا. اب یہ اسلحہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے اس کا لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ یہ نظریہ معاش کا نظریہ ہے. اگر یمن کے یتیم بچے مرتے ہیں تو مر جائیں, میرا کیا ہے, بس میرا ملک بچ جائے, میری حکومت بچ جائے, میرا تخت
بچ جائے۔ اسی نظریے معاش نے کربلا کو بپا کیا۔ یہ جنگ اپنے بقا کی جنگ تھی، یہ سیلفشنس کا تصور تھا کہ یزید کا تخت بچ جائے، لیکن اگر نبی زادیاں لٹتی ہیں تو لٹ جائیں، حسین کا سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، لیکن معاش کا نظریہ کہ مجھے اپنے معاش کو بچانا ہے، مجھے اپنے تخت کو بچانا ہے، مجھے اپنی حکومت کو بچانا ہے۔ اگر میری بقا کے لیے افغانستان تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، اگر میری بقا کے لیے یمن تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، اگر میری بقا کے لیے لیبیا تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، اگر میری بقا کے لیے عالم اسلام تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، بس میں باقی رہ جاؤں، کیونکہ یہ نظریہ ہے معاش کا نظریہ ہے۔ معاش، ابھی آپ ویسٹرن ورلڈ میں جائیں گے، میں نے مثال دی تھی، یہاں انسان قانون کی پابندی نہیں کرتا، لیکن یہی پاکستانی جب وہاں جاتا ہے بڑا قانون بن جاتا ہے۔ رات کے 2 بجے پورے روڈ پہ گاڑی نظر نہیں آتی، لیکن یہ ریڈ سگنل پہ کھڑا رہتا ہے۔ ارے اتنی اطاعت تم نے زندگی میں اپنے خدا کی نہیں کی، اتنی اطاعت تم نے تنہائی میں اپنے رب کی نہیں کی، آج اتنی اطاعت ایک ریڈ سگنل کی کر رہا ہے، کیونکہ نظریہ معاش کا نظریہ ہے۔ مولانا اگر ریڈ سگنل کو کراس کرتا ہوں تو 100 پاؤنڈ کا فائن بھرنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ نظریہ معاش کا نظریہ ہے جس نے تیرے وجود میں اخلاق کو بھی ڈال دیا، جس نے تیرے وجود میں وقوف کو بھی ڈال دیا۔ تو ایک جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، بڑے ادب سے اس پولیس والے سے بات کرتا ہے، اگر میں نے لڑائی جھگڑا کر دیا تو فائن لگایا جائے گا۔ ارے وہ پاکستان جہاں پر انسان کو گاڑی ماری جائے تو مارنے والا رکتا نہیں ہے، آگے بڑھ کے چلا جاتا ہے، لیکن یہی جب آسٹریلیا جاتا ہے، کسی جنگل میں کسی بلی کو ہٹ کر دیتا ہے تو رک جاتا ہے، پولیس کو فون کرتا ہے، غلطی سے ایک بلی مر گئی ہے۔ یہ کون سا نظریہ ہے؟ یا معاش کا نظریہ ہے؟ کیوں اگر غلطی سے کسی نے پیچھے سے دیکھ لیا اور پولیس کو انفارم کر دیا، ہزاروں ڈالر کا فائن لگتا ہے۔ یعنی ان کی حکومتیں کس نظریے پہ کھڑی ہے؟ معاش کے نظریے پہ کھڑی ہیں، ٹیکس کے نظریے پہ کھڑی ہیں، فائن و جرمانے کے نظریے پہ کھڑی ہیں۔ اب تصور کریں یہی نظریہ اگر اسلام میں ہوتا کہ جوان اگر ایک نامحرم خاتون کو دیکھو گے تو خدا تم سے 1000 روپیہ لے گا، تو یہ کبھی کسی نامحرم کو نہ دیکھتا۔ ارے مسجد میں اگر غیبت کرو گے تو 1 لاکھ کا جرمانہ دینا پڑے گا، واللہ یہ کبھی غیبت نہ کرتا، کیونکہ اس کے وجود میں جتنی مال کی محبت ہے اتنی خدا کی محبت تو ہے ہی نہیں۔ یہ تو اپنی بقا مال کو سمجھ رہا ہے، اس کو یہ نظریہ دیا گیا جو نظریہ معاش کا نظریہ تھا۔ میں نے عرض کیا یہ ٹی وی آپ کی سوچ معاش کی بنیاد پہ بناتی ہے، اقدار معاش کی بنیاد پر، دوستیاں معاش کی بنیاد پر، رشتہ داریاں معاش کی بنیاد پر۔ بیٹی کا رشتہ آتا ہے، میں پہلا جو سوچتا ہوں وہ یہ ہے، گاڑی ہے کہ نہیں ہے، بنگلہ ہے کہ نہیں ہے، نوکری کیا کرتا ہے، تنخواہ کتنی ہے، تمہارا اسٹیٹس میرے اسٹیٹس سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ یہ سارا نظریہ معاش کا نظریہ ہے۔ ارے مال کو دیکھنا ہوتا، دولت کو دیکھنا ہوتا، تخت و حکومت کو دیکھنا ہوتا تو مصطفیٰ کبھی اپنی بیٹی علی کو نہ دیتے۔ جنہوں نے حق مہر بھی زرا کو بیچ کر ادا کیا وہ علی ابن ابی طالب، لیکن مصطفیٰ ایک چیز کو دیکھ رہے تھے، علی کے اخلاق کو دیکھ رہے تھے، علی کی رفتار کو دیکھ رہے تھے، علی کے کردار کو دیکھ رہے تھے، علی کے علم کو دیکھ رہے تھے، علی کی تقویٰ کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہی نظریہ ہے۔ تو ایک نظریہ معاش کا نظریہ ہے، ایک نظریہ معاد کا نظریہ ہے۔ اللہ کی حکومت معاد کی بنیاد پر ہوگی۔ معاد یہ نہیں کہتا کہ اگر نامحرم کو دیکھو گے پیسے دینے پڑیں گے، معاد یہ کہتا ہے اگر نامحرم کو دیکھو گے تو یوم معاد قیامت کے دن عذاب ہونا پڑے گا۔ کسی کا مال کھایا ہے یہاں خدا کچھ بھی نہیں کہے گا، لیکن مال کھانے کے بعد جب قبر میں جاؤ گے تمہارے وجود کو عذاب کیا جائے گا۔ یہاں پر نماز نہیں پڑھو گے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن جب مر جاؤ گے وہاں پر عذاب ہوگا۔ دنیا یہاں پر یعنی شیطان تم سے کیش کا سودا کرتا ہے، اللہ تم سے قیامت کا سودا کرتا ہے۔ اے انسان، تمہیں معاش کی بنیاد پر نہیں کہ میں نے جملہ کہا کہ آج کا جوان لفظوں کا پجاری ہے، مفاہیم کا پجاری نہیں ہے۔ ہم نے لفظوں کی پوجا کی ہے، ہم لفظ پرست ہیں۔ ہم زبان پر حسین کا نام تو لاتے ہیں کہ میں نے کہا گھر پر علم عباس تو لگا ہے، لیکن گھر کے صحن میں عباس کا ادب نہیں ہے۔ گھر کی چھت پر عباس کا نام تو ہے، لیکن یہ میاں بیوی جب لڑتے ہیں تو یہ ادب زینب کا ادب نہیں ہے، یہ گھر زینبی گھر نہیں ہے، علم ہے، چونکہ یہ علم پرست بن چکا، یہ صرف نشانیوں کی پوجا کرنے لگا ہے، مفاہیم کو اس
उसने छोड़ दिया है। ये जबान पर हुसैन हुसैन तो करता है, लेकिन उसके वजूद में हुसैन का मफहूम नहीं है। जब तक हम मफाहीम तक नहीं पहुंचते तब तक हमारी जिंदगियां बदलती नहीं है। अरे दुश्मन ने तुझे अपने मफाहीम दिए, वो मफाहीम तुम्हारे बच्चे सीख रहे हैं। वो टीवी से मफहूम दे रहा है, वो वक्फों से मफहूम ले रहा है, वो सीरियल से मफहूम ले रहा है। इस दुश्मन का मुकाबला कैसे करोगे? मैं तो कहता हूं जब अलम निकालो, जब जुलूस निकालो तो हुसैन का अगर अलम बुलंद करते हो तो दुनिया को यह भी बताओ कि वक्त का हुसैन कौन है। जब यजीद पर लानत भेजते हो तो इस जुलूस में एक इश्तिहार यह भी होना चाहिए कि वक्त का यजीद कौन है। जो यजीद मर गया और जिसका जनाजा मिट्टी में मिल गया, उस यजीद से कैसा खौफ है? खौफ तो वक्त के यजीद से है, खौफ तो उस यजीद से है जो आज तुम्हारे बच्चों को गुमराह कर रहा है। तो आज अपनी नस्लों को यह न बताना कि 1400 साल पहले एक यजीद था, आज अपनी नस्लों को यह बताना उस यजीद के रूप में आज यजीद कौन है। वो कौन सा यजीद है जो आज की नस्लों को तबाह कर रहा है, और वो कौन सा वक्त का हुसैन है जो आज की नस्लों को बचा रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद व माश का नजरिया, माल का नजरिया और वाजे करूं। माश का नजरिए का मतलब क्या है कि हर सूरत में हर हाल में कमाना है। मुझे हर हाल में घर बनाना है। जमीन कब्जे की है तो मेरा क्या? जो ईंटें इस घर की दीवारों में लगा रहा हूं, क्या वो ईंटें हलाल की हैं या हराम की हैं? मेरा क्या? मुझे तो सिर्फ सवारी चाहिए। ये सवारी हलाल पैसे की है या हलाल हराम की है? मेरा क्या? मुझे तो सिर्फ माश बनाना है, मुझे तो सिर्फ खुद को मालदार बनाना है, मुझे तो लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहिए। और ये लग्जरी लाइफ स्टाइल का तसव्वुर किसने तुझे दिया? ये तसव्वुर टीवी देती है, ये तसव्वुर सिनेमा देती है। लेकिन ये मोमिन जो मुख्तलिफ तसव्वुरात टीवी से ले रहा है, तो इसे एक और तसव्वुर इस्लामी भी तो चाहिए, इसे तसव्वुर हुसैनी भी तो चाहिए। तो हुसैन की अगर कोई सिनेमा है वो ये मिंबर है। जहां से हुसैन का तसव्वुर मिलता है वो तसव्वुर मिंबर से मिलना चाहिए, वो तसव्वुर करबला से मिलना चाहिए। और तसव्वुर हुसैन माद का तसव्वुर है। हुसैन अपने लश्कर में मौजूद सहाबा को ये नहीं कहते कि हुसैन का साथ दोगे तो दुनिया मिलेगी, हुसैन का साथ दोगे तो बागो बागात मिलेंगे, हुसैन का साथ दोगे तो बड़े महल मिलेंगे। नहीं, हुसैन शब आशूर अपनी उंगलियों के दरमियान दिखाते हैं कि अगर हुसैन का साथ दोगे तो जन्नत में ये मकाम मिलेगा। यानी वही तसव्वुर माद है कि तुम्हें जिंदगी माद के तसव्वुर से गुजारनी है। खुदा न खास्ता ये नहीं कहना चाहता कि बिजनेस न करो, कमाओ नहीं, गाड़ी न लो, घर न बनाओ। जो कुछ करना है शिया को आला मकाम पे होना चाहिए, उसकी दुनिया भी आला मकाम पर हो, उसकी आखिरत भी आला मकाम पर हो। लेकिन जब दुनिया कमाने जाओ तो ये तसव्वुर करना कि जो कमाने जा रहा हो उसका कयामत में क्या फायदा होगा। तुम्हारे हर फैसले में माद का होना बहुत जरूरी है, तुम्हारे हर अमल में माद का होना बहुत जरूरी है। यहां तक कि मोबाइल में अगर कोई पिक्चर देखते हो तो ये सोचना, ये देखना कयामत में फायदा देगी या नहीं देगी। तुम्हारे हर फैसले में माद होना चाहिए। ये जो जुमले, किसी की तारीफ करो तो ये सोचो इस तारीफ से क्या मिलेगा, किसी की चापलूसी करो तो ये सोचो इस चापलूसी से क्या मिलेगा। तमाम तारीफों का मालिक परवरदिगार आलम है। उसकी तारीफ कर जिसने तुझे बनाया, उसकी तारीफ कर जिसने तुझे खल किया। जो तुम्हारा मालिक है सिर्फ मालिक दुनिया नहीं है, वो मालिक यौम माद है, मालिक यौमुद्दीन है। यही तो चीजें हैं जो सूरह हम में तू पढ़ता है। तो मैंने मिसाल अर्ज की थी और अपने कलाम की तस्दीक के लिए मासूम का फरमान बयान किया था कि मासूम फरमाते हैं ज़हूर इमाम से पहले ज़हूर मेहदी सरकार से पहले एक और शख्स आएगा जिसका नाम है दज्जाल। आज तक दुनिया इंतजार में है कि दज्जाल कब आएगा, जो आ चुका, जिसकी फर्मा बरदारी में पूरी दुनिया है। आज एहसास भी नहीं कि वो कहां है। और नौजवान मैसेज करता है कि मौलाना मुझे दज्जाल देखना है। सुना है कि इसराइल में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसकी एक आंख है। मैंने कहा अगर कोई बच्चा एक आंख वाला पैदा भी हो जाए, पहली बात तो वो एक नॉर्मल होगा, वो दुनिया को चलाने की सलाहियत नहीं रखेगा। एक काना सा आदमी क्या दुनिया को चलाएगा।
دجال سے مراد کیا ہے؟ آج تک ہم صرف الفاظ کے پجاری ہیں نا، ہم لفظوں میں گھومے ہوئے ہیں، تصورات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ معصوم یہ دقائق کس کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ ارے دجال آئے گا کہ آخری زمانے میں لوگوں کا دین اور ایمان سکہ بن جائے گا، یہ سکہ اس کا دین ہوگا، یہ سکہ اس کا ایمان ہوگا، یہ اپنے فیصلے سکے کی بنیاد پر کرے گا، اور سب سے پہلا حملہ جو دجال لوگوں پر کرے گا اپنی اطاعت میں لانے کے لیے، پوری کائنات کو اپنا مطیع بنا دے گا، پوری کائنات کو اپنی اطاعت میں لائے گا، اور اطاعت میں لانے کے لیے سب سے پہلا تھریٹ جو کرے گا وہ یہ کرے گا کہ اگر میری اطاعت میں نہیں آؤ گے میں تمہارے سکے کو کاٹ لوں گا، میں سکے کو ضبط کر لوں گا، میں تمہارے مال کو ضبط کر لوں گا، جس کو آج کی زبان میں کہوں دجال کہتا ہے اگر میری نہیں مانو گے میں تم پر فائنینشل سینکشن لگاؤں گا۔ یہ وہی سینکشن ہے تو دجال دنیا پہ لگا رہا ہے، لیکن ایک آنکھ سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک آنکھ والا ہوگا جس کا نظریہ صرف معاش والا ہوگا، جس کے پاس دوسری آنکھ کا نظریہ نہیں ہوگا، حالانکہ وہ مسیحی اور کرسچن ہے، سعودی عرب والے مسلمان ہے، ابو ظبی والے مسلمان ہے، لیکن دوسری آنکھ ان کے پاس ہے ہی نہیں، بس ایک ہی آنکھ ہے، معاش بنانا ہے، دبئی کو ترقی دلوانی ہے، امریکہ کو ترقی دلوانی ہے، برٹش خود کو ترقی دلانا چاہتا ہے، کیونکہ ایک آنکھ ہے۔ عیسیٰ کا نام تو لیتے ہیں لیکن معاد کو وہ نہیں مانتے، اگر معاد کو مانتے یمن کے بچوں کو نہ مارتے، اگر معاد کو مانتے افغانستان کے بچوں کو نہ مارتے، اگر معاد کو مانتے کبھی مسلمان ممالک میں بمبارڈمنٹ نہ کرتے، کیونکہ وہ صرف معاش کو مانتے ہیں۔ تو دجال ایک آنکھ والا ہے، اس کی پہلا حملہ اور پہلا تھریٹ یہ ہوگا اگر مجھے نہیں مانو گے میں تم پر سینکشن لگاؤں گا۔ سینکشن کا مطلب کیا ہے؟ میں تمہارے سکے کو بند کروں گا۔ یہ سکہ آتا کہاں سے ہے؟ یہ بینکنگ سسٹم سے آتا ہے۔ میں تمہارے مال کو بند کروں گا کیونکہ پورا بینکنگ سسٹم ان کے ہاتھ پر ہے اور ہم مقروض ہیں ان کی بینکوں کے۔ مجھے تو اس سے قرضہ چاہیے، مجھے بھی تو اپنا معاش بچانا ہے، مجھے تو اپنے جوانوں کو نوکریاں دینی ہے۔ اب ان نوکریوں کے لیے اس 2 ارب کے لیے اگر کسی کمینے کا ڈرائیور بننا پڑے تو ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے، کیونکہ معاش کو بچانا ہے، کیونکہ معاش کو بچانا ہے۔ اگر کوئی چینل بے حیائی پھیلاتا ہے تو پھیلاتا رہے، شکایت ہوتی ہے، لوگ خطوط لکھتے ہیں اے وزیر اعظم یہ چینل بچوں کو بے حیا بنا رہا ہے، یہ ملک کے کلچر کو تباہ کر رہا ہے۔ جواب کیا ملتا ہے؟ ارے چینل کو بند کریں گے تو معاش کا کیا ہوگا؟ جو اتنے نوکریاں کرنے والے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یعنی مال بچ جائے، جابس بچ جائے، لیکن دین تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، معاد تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے۔ تو آج پورے ملک کا سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں کس چیز پہ چل رہا ہے؟ معاد پہ چل رہا ہے۔ یہ سیاست کس چیز پہ چلتی ہے؟ معاد پہ چلتی ہے۔ 18 سال اسی کراچی میں کیا ہوتا رہا؟ یہ معاش کو بچانے کی جنگ تھی۔ کبھی لاشیں بوریوں سے ملتی تھی، کبھی ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، کبھی گولیاں خطوط میں لوگوں کو ملتی تھی۔ کس کے لیے ملتی تھی؟ معاش مجھے دو، مال مجھے دو، اگر نہیں دو گے تو تمہیں مار دوں گا۔ خوف خدا جب چلا جائے، قیامت کا تصور جب زندگی سے نکل جائے، قبر کا تصور جب زندگی سے نکل جائے تو انسان اپنے وقت کا یزید بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آج انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کس تصور میں زندگی گزار رہا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں میں بھی معاش کی پٹڑی پہ چل رہا ہوں اور نہ چاہتے ہوئے اسی دجال کی سوچ سے ملا ہوا ہوں، یعنی دجالی سسٹم میں دجالی زندگی گزارتے ہوئے کہہ رہا ہوں الاجل الاجل۔ وہ مولا پریشان ہوں گے یہ کیسا بندہ ہے، ایک طرف دجال کے لشکر میں چل بھی رہا ہے اور دوسری طرف مجھے بلا بھی رہا ہے۔ تو کسی نے کہا تھا کہ مولانا امام زمانہ آ کر کیا کریں گے؟ میں نے کہا تمام تر ویسٹرن حکومتوں کا سسٹم ہے معاش پر، یعنی ایسے سمجھیے معاش پر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں نظم نہیں ہے، اس معاش کے سسٹم میں بڑا دقیق نظم ہے، وہ اس نظم کو معاش کے ذریعے سے چلاتے ہیں، لیکن اس معاش میں تصور قیامت کو نکال دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی با اخلاق ہے معاش کی وجہ سے، اگر کوئی با رفتار ہے معاش کی وجہ سے، اسے پیسے کی لالچ دے کر اچھا بنایا جاتا ہے، کیونکہ یہ نظام چلتا ہی پیسے پر ہے، یہ نظام چلتا ہی مال پر ہے۔ تو کہا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے تسبیح کے دانے ہیں، یہ دانے کس چیز پہ کھڑے ہیں؟ ایک دھاگے پر۔
ان کی حکومتیں معاش کے دھاگے پر چل رہی ہیں. کہ امام زمانہ کیا کریں گے؟ فرمایا آتے ہی اس دھاگے کو کاٹ دیں گے. جیسے دھاگا کٹے گا وہ جس طرح تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں ویسے ان کا نظام بھی بکھر جائے گا. اب اس تسبیح کے دانوں میں ایک اور دھاگا ڈالیں گے جس دھاگے کا نام معاد ہے. یعنی لوگوں میں تصور قیامت کو ابھاریں گے کہ اگر تمہیں کسی کی خوبی یا کسی کے ساتھ اچھائی کرنی ہے تو اس لیے نہ کرنا کہ کل اس سے کوئی فائدہ ملے گا. یہ معاش کا نظریہ ہے. اچھائی اس لیے کرنا کیونکہ تمہیں قیامت میں فائدہ ملے گا. اگر کسی کے ساتھ دوستی کرنا تو اس لیے نہ کرنا کہ وہ ایم پی اور ایم این اے ہے, وہ مالدار ہے, وہ بڑی جاب پر ہے, وہ بڑی کمپنی کا مالک ہے. نہیں, یہ معاش کا نظریہ ہے. دوستی اس لیے کرنا کیونکہ وہ نیک ہے, کیونکہ وہ صالح ہے, کیونکہ وہ عالم ہے, کیونکہ وہ متقی ہے. اور اگر ایسے سے دوستی کرو گے تو تمہارا معاد بنے گا, تمہاری قبر بنے گی. اگر بیٹی کا رشتہ دو تو پہلے یہ مت سوچنا کہ مالدار ہے کہ نہیں, پہلی سوچ یہ ہو کہ اس کے دل میں خوف خدا بھی ہے کہ نہیں ہے, اس کے دل میں خوف قیامت بھی ہے کہ نہیں ہے. اور واللہ یہی آپ کی بیٹیوں کے لیے بہتر ہے. کسی نے چھٹے امام کو کہا کہ مولا کے پاس آئے, امام فرماتے ہیں بیٹیاں اس کو دو جس کے وجود میں خوف خدا ہے. اس لفظ میں چند غلطیاں اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. کئی مومن بزرگ آئے اور بیٹیوں کو طلاق ہو گئی یا شوہروں نے گھر سے نکال دیا اور کہنے لگا مولانا آپ نے تو مجالس میں سنتے ہیں کہ متقی کو بیٹی دینی چاہیے, پرہیزگار کو بیٹی دینی چاہیے. میں نے کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا میں نے نمازی کو بیٹی دی, روز مسجد میں آتا تھا اور اسے بیٹی دی, اس نے میری بیٹی کو گھر سے نکال دیا, تو یہ کیسا متقی تھا؟ میں نے کہا تم نے نمازی کو بیٹی دی, متقی کو نہیں دی. نمازی میں اور متقی میں فرق ہے, روزے دار میں اور متقی میں فرق ہے, جو سارا سال کالے کپڑے پہنے اور متقی میں فرق ہے. تقویٰ اور چیز ہے. خلاصہ تقویٰ کا یہ ہے کہ بیٹی اسے دو جس کے دل میں خوف خدا ہو. کئی نمازی ہم نے دیکھے لیکن خوف نہیں ہے. اسی تفتان اور کوئٹہ کے درمیان جب سفر کرتا تھا تو کوئٹہ کی ایک بازار میں نے کچھ بلوچوں کو دیکھا جو شراب بیچتے تھے, اور جب وقت نماز آتا تھا اسی شراب کی بوتلوں پر مصلی بچھا کے, گتا بچھا کے وہ نماز ادا کرتے تھے. ایک طرف چرس بھی بکی جاتی تھی اور دوسری طرف نماز بھی ادا کی جاتی تھی. یہ نمازی تو ہے لیکن خوف خدا نہیں ہے. ایسے کئی بزنس مین آپ کو ملیں گے, نمازی ہے, روز مسجد میں آتا ہے, لیکن یہ کیوں آتا ہے؟ اپنے بوجھ کو ہلکا کرنے آتا ہے. اسے پتا ہے کہ میں بزنس میں کتنی غلط کاریاں کرتا ہوں, لیکن جاؤ مسجد میں چہرہ لوگوں کو دکھا لو, تھوڑی عزت تو بنے گی, لوگ کہیں گے نمازی ہے. یعنی اپنے کالے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے یہ نماز کا سہارا لیتا ہے, یہ اپنی بدکاریوں کو چھپانے کے لیے کالے کپڑے کا سہارا لیتا ہے. کبھی کہتا مسجد میں 1 لاکھ لو اور اعلان کر دو فلاں صاحب نے 1 لاکھ لیا ہے تاکہ تھوڑی سی میری تعریف ہو جائے. یہ اللہ کی راہ میں نہیں دے رہا, یہ اپنی گندی عزت کو بچانے کے لیے 1 لاکھ دے رہا ہے. اسی لیے رسول کی خدا کی جنگ میں شخص مر گیا, لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ شہید ہے. کہ نہیں, یہ شہید راہ خدا نہیں, یہ گدھے کی راہ میں شہید ہو گیا. اس نے جنگ میں ایک بہت بڑا قداور خچر دیکھا تھا, گدھا دیکھا تھا, گدھے کی نسل کا کوئی گدھا تھا, اور اسے دیکھنے کے بعد یہ لڑنے گیا اور کہا جب جیت جاؤں گا تو مال غنیمت میں ملے گا. یہ جو لالچ عزت میں مسجد میں آتا ہے یہ نمازی ہے, متقی نہیں ہے. تقویٰ کا مطلب یہ ہے خوف جس کے دل میں ہو. ایسا جوان جو گناہ سے ڈرے, ایسا جوان جو بد کرداری سے ڈرے, ایسا جوان جو اللہ کی مخالفت سے ڈرے, ایسا جوان جو حضور امام کو محسوس کرے, اسے اپنی بیٹی دینا. اور اپنے اس کلام کی تصدیق لیے چھٹے امام کا فرمان پڑھنے لگا ہوں. میرے مولا فرماتے ہیں اے انسان, اگر تمہاری بیٹی کے پاس کوئی رشتہ آیا, اگر تم نے مال دنیا کو دیکھ کر, یہ نہیں کہ مال نہیں دیکھنا, پہلی شرط یہ ہے خوف خدا کو دیکھنا ہے. اس کے بعد یہ دیکھو اسٹیبل بھی ہے کہ نہیں ہے, اس کے بعد یہ دیکھو جوان کام بھی کرتا ہے کہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے صرف متقی کو دینا ہے, تمام طرز ذوائع کو دیکھنا ہے, لیکن پہلی شرط کیا ہے؟ خوف خدا کا ہونا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں, امام اپنے ایک چاہنے والے کو بلاتے ہیں, فرماتے یہ بتا اگر تمہاری بیٹی کی, تم نے مال کو دیکھا, دولت کو دیکھا اور بیٹی کی شادی کر دی, فرمایا شادی کے بعد 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بیٹی کی نیچر اس جوان کی نیچر سے مل گئی, طبیعتوں کا ملنا بہت ضروری ہے,
دو نیک لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن نیچرز نہیں ملتی, طبیعتیں نہیں ملتی تو زندگی میں مسائل ہوتے ہیں. فرمایا اگر دونوں کی نیچر مل گئی, دونوں کا مائنڈ سیٹ آپس میں مل گیا, تم نے مال کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے, شہرت کی وجہ سے بیٹی کا رشتہ کروایا. اب دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے اگر دونوں کی طبیعت آپس میں میچ کر گئی تو بیٹی پوری زندگی خوش رہے گی. دوسری صورت بھی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر تمہاری بیٹی کی طبیعت اس جوان کی طبیعت سے نہ ملی, طبیعتوں میں ہم آہنگی نہیں ہوئی, تو فرمایا یہ تمہاری بیٹی کو مارے گا, یہ اس پر ظلم کرے گا, یہ اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا. کیوں؟ کیونکہ دل میں خوف خدا نہیں تھا. اب اگر تم نے شادی کسی ایسے لڑکے سے کروائی جس کے دل میں خوف تھا, جس کے دل میں احکام الہی کا خوف تھا, جو خود پابند شریعت تھا, اگر ایسے لڑکے سے شادی کروائی پھر بھی دو صورتیں ہیں. اگر ذہنی ہم آہنگی ہو گئی تو پوری زندگی خوش رہیں گے. دوسری صورت بھی ہے تو متقی, لیکن اگر اس کی بیٹی کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوئی, اگر اس سے غصہ آئے گا, ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے, جب یہ تمہاری بیٹی کو مارنا چاہے گا ایک چیز اسے روک لے گی, وہ ہے خوف خدا. تو دونوں صورتوں میں تمہاری بیٹی خوش رہے گی. پہلی صورت ہم آہنگی ہوئی تو ٹھیک ہے, اگر ہم آہنگی نہیں ہوئی تو اس کو خوف خدا مجبور کرے گا, یہ اپنی بیوی کی عزت کرے, یہ اپنے بچوں کی عزت کرے. اسی طرح بالعکس ہے. تو عزیزان محترم, مسئلہ یہی ہے کہ اس ممبر سے خیبر تو سنائی جاتی ہے, خندق تو سنائی جاتی ہے, فلاں فلاں کا بھاگنا تو سنایا جاتا ہے. میں آج یہ سناتا ہوں کہ اس نے ایمان نہیں لایا تھا, میں آج یہ سناتا ہوں وہ بھاگ گیا تھا, اور مجھے پرواہ نہیں کہ آج میرے جوانوں کا ایمان بھی جا رہا ہے, مجھے پرواہ نہیں کہ آج میرا جوان بھی بھاگ رہا ہے. میں نے کسی مجلس میں جملہ کہا تھا, بعض لوگوں کو بڑا گراں گزرا تھا. میں نے کہا کہ وہ برے کیوں لگتے ہیں, ہماری کوئی خاندانی دشمنی ہے, ہمیں برے کیوں لگتے ہیں؟ بھائی انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے, کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ آپ نے دیکھا نہیں, ان کے ساتھ رہے نہیں, 1 روپیہ آج تک آپ کا نہیں کھایا, اور دن رات مجلسوں میں ان پر لعنتیں بھیج رہے ہو. انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ کوئی فیملی ریلیشن بھی نہیں ہے, کوئی دشمن بھی نہیں ہے. وہ برے کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ ان کے وجود میں بری صفت ہے. اب یہ بری صفت کسی کے اندر بھی آئے وہ مجھے برا لگنا چاہیے. یہ کوئی قوم پرستی نہیں کہ ان کے اندر بری تھی تو مجھے برے لگ رہے ہیں. یہ بری صفت کسی کے اندر بھی ہو, بھائی میدان سے بھاگ گئے, بھاگنا ایک صفت ہے جو صفت رذیلہ ہے. سوچنا تو یہ چاہیے بھاگے کیوں, بھاگنے کی وجہ بھی تو ہوتی ہے. علی رک رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھاگ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ علی کے وجود میں نظریہ معاد ہے, وہ معاش کے پیچھے بھاگے تھے. وہاں پر بھی معاش تھا جنہوں نے رسول کو چھوڑا, اور علی رک گئے کیونکہ علی کی نظر میں معاد تھا, قیامت کا بچنا تھا. اسی معاد نے علی کے قدموں میں ثبات قدم پیدا کیا, اور ان کی قدم لڑکھڑا گئے. اب بھاگے کیوں بھاگے؟ معاش کی وجہ سے, کچھ معاش کی وجہ سے, کچھ ڈر کی وجہ سے. ڈر بھی تو ایک وجہ ہے کہ وہاں فرماتے مومن ڈرپوک نہیں ہوتا. ہاں, علی کی صفت میں سے کون سی صفت؟ شیر خدا. شیر کا مطلب یعنی بہادر, اللہ کا وہ بندہ جو راہ خدا میں ثابت قدم تھا, جو بہادر تھا, جو ڈٹ کے لڑنے والا تھا, جس کی دھار سے ہر کوئی بھاگ جاتا تھا. یہی صفات ہے علی مرتضیٰ کی. تو علی بھی پسند ہے صفت کی وجہ سے. اگر یہ صفات حسنہ اپنوں میں بھی نہ ہو تو اپنے پسند نہیں ہیں. ہم نے مولا کو دیکھا تو نہیں, میں مولا کے ساتھ رہا تو نہیں. اگر میرے دل میں مولا کی محبت ہے تو کس وجہ سے؟ مولا کی صفات کی وجہ سے. علی پسند ہے علی کی صفات کی وجہ سے, کیونکہ علی کے اندر سخاوت کی صفت ہے, شجاعت کی صفت ہے, سخا کی صفت ہے, غریبوں کی مدد کی صفت ہے, یتیم پروری کی صفت ہے, علم کی صفت ہے, زہد کی صفت ہے, تقوی کی صفت ہے. تو مولا پسند ہے صفت کی وجہ سے. اور اگر ان سے نفرت ہے کس لیے؟ کیونکہ صفات بری تھی. ٹھیک ہے, کون سی صفت تھی؟ بھاگنے والی. کوئی اور تو نہیں تھی نا, بھاگنے کی صفت تھی. اچھا, کون بلا رہا تھا؟ رسول.
اور رسول کی آواز پہ جو لبیک نہ کہے گویا وہ بھاگ گیا. تو میں نے اپنے عزادار کو کہا, میں نے کہا رسول بلائے یا خدا بلائے بات تو ایک ہی ہے. رسول بلائے یا خدا بلائے بات تو ایک ہی ہے. اور اگر کوئی رسول کو چھوڑ کے جائے وہ بھی بھگوڑا, اگر کوئی خدا کی آواز پہ نہ آئے وہ بھی بھگوڑا. اگر بھاگنے کی صفت ان میں تھی بری لگنی چاہیے, اگر بھاگنے کی صفت میرے اندر ہے تو اس پر بھی تو نعرہ لگنا چاہیے نا, وہ بھی تو مجھے بری لگنی چاہیے نا کہ مولانا کہنا کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, یہ کون بلا رہا؟ یہ مؤذن نہیں ہے, یہ تیرا رب ہے جو تجھے بلا رہا ہے. کہیں تو بھی ان کی طرح معاش کی خاطر خدا کو چھوڑ کے بھاگ تو نہیں رہا. وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةً لَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْكَ وَتَرَكُوكَ, یہ تجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آج ہم میں سے کئیوں کا حال یہی ہے. نفرت لفظ سے نہیں ہے, نفرت صفت سے ہے, نفرت کردار سے ہے. تو جب تک معاد کا نظریہ مضبوط نہیں ہوگا, اور یہی معاد اگر بیٹی کے رشتے میں آئے تو بیٹیوں کی زندگیاں آباد ہو جائیں. اور بڑا سخت کلام ہے میرے رسول خدا کا, فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹی کی شادی مال کی خاطر, دولت کی خاطر کسی شرابی سے کرا دی, یعنی بری صفت والے سے کرا دی, جس کے وجود میں نشہ ہے لیکن مولانا پیسے والا ہے, دولت مند ہے, بچوں سیٹ ہو جائیں گے, اس لڑکی کے بھائی سیٹ ہو جائیں گے, ارے امریکہ سیٹ اپ ہو جائے گا. یہ سوچیں جو آج کل چلتی ہیں, کوئی نیشنلٹی کے پیچھے ہے, اس کے دوڑ میں تو مولانا بھی لگ گئے ہیں. ہر کوئی اسی معاش کے تک و دو میں لگا ہوا ہے. اب فرمایا جس کے وجود میں یہ سوچ آئے, رسول خدا کیا فرماتے ہیں, جس نے بیٹی کی شادی دنیا کی خاطر کسی شرابی سے کرا دی, کسی بد کردار سے کرا دی, کسی زانی سے کرا دی, جب یہ مر جائے گا اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اس نے بیٹی کی شادی نہیں کی تھی بلکہ بیٹی کا قتل کیا تھا. یہ قاتل ہو کر مرے گا. یہ اولاد تیرے رب کی امانت تھی, تم نے اس امانت کو کیسے دیا یہ سوچو. رسول اپنی بیٹی کسے دے رہے ہیں, یہ تمہارے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے. اہل بیت کے گھروں میں شادیاں کیسی ہوتی تھی, ان کا رہنا سہنا کیسے تھا. عزیزو جب وہ سوچ ہمارے ذہنوں میں آئے گی تو ہماری دنیا بھی آباد ہوگی, ہماری آخرت بھی آباد ہوگی. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. 10 سے 15 منٹ مجلس کا ٹائم اور مصائب میں مجھے جانا ہے. دیکھیے اس معاد یعنی قیامت, قیامت کے تصور کو اپنے ذہنوں میں مضبوط کرنا ہے. صرف قیامت پر ایمان نہیں, قیامت پر یقین کی منزل پہ آنا ہے. یقین کا مطلب کیا ہے, یعنی اتنا ایمان کہ آنکھیں دیکھے نہ پر انسان کا وجود اسے محسوس کرے, یہ یقین ہے. انسان گناہ سے کیسے بچتا ہے, جب وہ مقام یقین پر ہوتا ہے. کئی نوجوان کہتے ہیں مولانا آیت اللہ بہجت کا سنتے ہیں, قبلہ خمینی صاحب کا سنتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی مکروہ بھی نہیں ہوا. یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان خود کو اتنا گناہ سے بچا سکے؟ میں نے کہا کیونکہ وہ مقام یقین پر تھے. جب تو مقام یقین پر آتا ہے تو تو گناہ سے بچ جاتا ہے. جب تم مقام یقین پر آتا ہے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. اب ایک محسوس مثال دوں تاکہ مثال کے ذریعے سے آپ کے ذہن روشن ہو جائیں. رسول کے پاس ایک جوان آتا ہے, اللہم صلی اللہ. دیکھیے چھوٹی چھوٹی مثالیں ہی آپ کے ذہنوں کو بیدار کرتی ہیں. یہ جوان آتا اور کہتا ہے یا رسول اللہ میرے وجود میں گناہوں کی عادتیں ہیں, لہذا کوئی مشورہ مجھے دیجیے تاکہ یہ عادت میرے وجود سے نکل جائے. رسول نے کہا تجھے جو کرنا ہے جا کر کر, لیکن ایک کام کرنا. کہ کون سا کام ہے؟ کہ روزانہ آنا. مسجد میں تو آتا تھا لیکن عادت کا برا تھا. روزانہ آنا اور نماز عشاء کے بعد صبح سے لے کر شام تک جو تم نے کیا وہ مجھے بتا دینا. زیادہ نہیں, بس اتنا بتا دینا کہ صبح اٹھے تھے, دوپہر کو گئے تھے, کس سے بات کی تھی, کیا کیا تھا, یہ مجھے بتا دینا. دیکھیے رسول پر ایمان تھا لیکن رسول اب مقام یقین پہ اس کو لانا چاہتے ہیں.
اس نے کہا یہ تو بالکل سمپل بات ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ٹھیک ہے یا رسول اللہ کل سے آؤں گا۔ اب کل کا دن ہوا، صبح نیند سے اٹھا، اپنے کام پہ گیا، جو بری عادت تھی جب وہ کرنے گیا اچانک ذہن میں آیا شام کو رسول کو بتانا ہے۔ کہ کیسے بتاؤں گا؟ مقام شرم، حضور رسول، اس نے مجبور کیا اس کو کہ اس عادت کو چھوڑ دے، کہ چلو آج چھوڑ دیتا ہوں، کل آ کر لوں گا۔ رات کو گیا، رسول خدا کو کہا صبح نکلا یہ کام کیے، کہ شاباش میرے لال، کل پھر آنا۔ اس نے کہا میں تو پھنس گیا، کوئی ورد دیتے، ذکر دیتے وہ بہتر تھا، اب روز آنا پڑے گا، روز بتانا پڑے گا۔ دوسرا دن ہوا، اسی گندی عادت کے پیچھے گیا، پھر ذہن میں آیا ارے رسول کو بتانا ہے، کہ آج چھوڑ دیتا ہوں، کل جا کر لوں گا۔ پھر آیا، رسول کو بتا دیا، رسول نے کہا شاباش میرے لال، کل پھر آنا۔ پریشان ہو گیا، ارے عجیب قسم کے مخمسے میں پھنس گیا ہوں، کسی طرح روز آتا تھا، عادت کو چھوڑتا تھا، رسول کو حوال دیتا تھا، یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے۔ جب 41 ڈے کا دن آیا تو رسول خدا نے، جوان نے جب بتانا شروع کیا، رسول نے کہا تو کہتا تھا بڑی بری عادتیں ہیں، 40 دن سے دیکھ رہا ہوں تجھ سے بڑا کوئی نیک بندہ نہیں ہے، کہ اب کل سے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ عادتیں بڑی بری تھیں، لیکن آپ کے حضور نے اس عادت کو میرے وجود سے نکال دیا۔ رسول اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ اس حضور نے اور اس ایمان نے میرے وجود سے سعادت کو نکال دیا۔ رسول نے کہا اب تو آزاد ہے، کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ۔ اگر 40 دن کسی بری عادت کو نکال دو وہ پلٹ کے پھر آتی ہی نہیں ہے۔ اب تو آزاد ہے، آزاد پنچھی کی طرح چلے جا، وہ عادتیں تیرے وجود سے نکل گئی ہیں، لیکن یہ تو رسول کے زمانے کی بات ہے۔ اگر آج کا جوان کسی بری عادت سے بچنا چاہے تو کیا کرے؟ ارے اس زمانے میں اگر کوئی امام حق تھا وہ رسول تھے، تیرے زمانے میں بھی ایک امام ہے جس کا نام امام زمانہ ہے۔ تیرا عقیدہ ہے، تیرا عقیدہ ہے کہ تیرا مولا زندہ ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، تیرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، لیکن تو ابھی مقام ایمان پر ہے، مقام یقین پر نہیں ہے۔ میں نے کہا سگنل سے کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ یقین ہے وہاں پر کیمرہ دیکھ رہا ہے، لیکن اسے یقین نہیں کہ خدا کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اسے یقین نہیں کہ امام زمانہ مجھے دیکھ رہے ہے۔ تو آج جوان آج کے بعد ایک فارمولے پہ عمل کرنا شروع کر دے، روزانہ نماز عشاء کے بعد اپنے امام زمانہ کو اپنا عمل بتانا شروع کر دے کہ مولا صبح سے گھر سے نکلا تھا، فلاں جگہ پر گیا تھا، فلاں دوست سے ملا تھا، فلاں شخص سے باتیں کی تھی، فلاں کھانا کھایا تھا۔ جب مقام یقین پہ آنا چاہتے ہو تو کم از کم 40 دن اپنے امام زمانہ سے بات کرو، لیکن ممکن ہے کسی کے لیے یہ مشکل ہو کہ امام کو محسوس کر سکے، مصلی پر بیٹھ کر اس یقین کی منزل پر خود کو اتار سکے۔ اس سے بھی آسان مشورہ دیتا ہوں، گھر میں جس بھی شخص کا ادب کرتے ہو، اگر دل میں ماں کا ادب ہے، کہو اماں روزانہ بتاؤں گا صبح سے شام تک میں نے کیا کیا تھا۔ ماں کا ادب تجھے مجبور کرے گا کہ جب نکلنے چلو تو پتا ہوگا ماں کو بتانا ہے، لیکن اپنے خود سے عہد کرنا، قرآن پر قسم کھانا کہ ماں جو بولوں گا سچ بولوں گا، صبح سے شام تک اپنی روٹین بتاؤں گا۔ اگر ماں کا ادب ہے تو ماں کو بتانا، اگر شرم حضور خواہر ہے، اگر بہن کا ادب ہے، ماں نہیں ہے تو بہن کو سلیکٹ کر دے، اگر کسی باپ کا ادب ہے تو اپنے باپ کو بٹھا دے، روزانہ ایک شخص کو اپنا آئینہ بنا دے اور روزانہ اسے بتا، اپنے صبح سے شام تک روٹین کو بتانا شروع کر دے کہ صبح نکلا تھا، یہ کام کیا تھا۔ معصوم فرماتے ہیں یہ ادب تجھے گناہ کرنے نہیں دے گا، تیرے وجود میں نافرمانیوں کو نکال دے گا۔ تو یہ پہلی منزل تقوی اور معاد ہے کہ انسان اپنے وجود میں حضور کو پیدا کر، یہ محسوس کر کسی خدا کے حضور میں سانسیں لے رہا ہے، کسی رب کے حضور میں قدم چلا رہا ہے، کسی رب کے حضور میں باتیں کر رہا ہے۔ مقام حضور تک جب پہنچ گیا
گیا. پھر مقام مراقبہ آتا ہے. جب تو حضور میں جاتا ہے تو اپنی مراقبت کرنے لگتا ہے, گاڑی کی حفاظت کرتا ہے, پھر اپنے اعمال کی حفاظت کرے گا. مراقبے کے بعد تہلیہ آتا ہے, تہلیے کے بعد تخلیہ آتا ہے. ان مقامات کو جب طے کرتا جائے گا, اب اس مقام پہ پہنچے گا کہ معصوم فرماتے ہیں بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کی زبان اب مستجاب الدعویٰ بن جاتی ہے. پھر یہ نہیں کہے گا مولانا مہینہ گزر گیا دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی. ارے اس لیے قبول نہیں ہو رہی کیونکہ زبان گنہگار ہے. جب مقام استجابت پر آ جائے گا, اب جب تو دعا کرے گا کسی مریض کے لیے دعا کرے گا کیونکہ زبان پاک و پاکیزہ ہو چکی, اب جو جملے نکلیں گے خدا اس دعا کو قبول کرے گا. ارے یہ تو اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے, لیکن جن غلاموں کو انہوں نے پالا تھا ان کا مقام بھی یہ تھا کہ شخص کہتا ہے مدینے اور مکے میں قحط آ گیا, کئی دنوں تک بارش نے برسنا چھوڑ دیا, فقر و فاقہ میں لوگ رہنے لگے, کھجور کی گٹھلیاں کھانے لگے, پانی نہیں تھا. تو ایک مرتبہ لوگ صحرا میں چلے گئے, رو رو کر 3 دن تک گڑ گڑانے لگے, لیکن گڑ گڑانا کسی کام نہ آیا. بارش کا ایک قطرہ, ایک بوند نہیں برسی. اتنے میں لوگ روتے ہوئے کہ رب نے اپنی رحمت کو ہم سے ہٹا لیا, غیظ و غضب کر لیا ہے. روتے ہوئے چھوٹے بچوں کو لیتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے کہ اتنے میں نے دیکھا بازار میں غلام تھا, حبشی کالا غلام. اس نے لوگوں کی یہ حالت دیکھی, جب وہ لوگ رو رہے تھے اس سے برداشت نہ ہوا. کہتا میں نے دیکھا یہ غلام اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور روتی ہوئی آنکھوں سے کہتا ہے پروردگارا اپنے بندوں پہ رحم کر, ان کے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے, ان کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, خدایا بارش کو برسا دے. کا اتنا کہنا تھا کالے بادلوں نے آنا شروع کر دیا. مکے مدینے میں بارش برسنا شروع ہو گئی. میں پریشان ہو گیا, ہزاروں کا مجمع گیا لیکن خدا نے بارش نہیں برسائی. حبشی کالا غلام ہے اور اس نے 2 لفظ ادا کیے اور خدا نے اس کے لفظوں کے نکلی ہوئی دعا کو مقام اجابت تک پہنچا دیا. کہتا میں نے غلام کا پیچھا کرنا شروع کیا. ارے اتنا عالم, اتنا زاہد جو مقام مستجاب الدعویٰ پر ہے, یعنی دعا کرے فی الفور مستجب ہو جائے. جب میں نے اس کا پیچھا کیا, پیچھا کرتے کرتے میں نے دیکھا یہ کس کے گھر کے اندر گیا, یہ سید الساجدین کے گھر کے اندر گیا, یہ زین العابدین کے گھر کے اندر جاتا ہے. اب اسے پتا چلا ارے یہ کس کا غلام ہے. اب غلاموں کا کمال یہ ہے, آقا کا کمال کیا ہوگا. کہ ایک مرتبہ میں نے دروازے پہ دستک دی, ایک غلام نکلا, میں نے کہا مجھے فرزند رسول سے ملنا ہے. گھر کے اندر گیا, دیکھیے غلام کی معرفت اس کے وجود میں تھی لیکن امام زین العابدین کو جانتا نہیں تھا. مولا کی زندگی پہ کئی مجالس ہو سکتی ہیں, مولا واحد امام ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ غلام آزاد کیا ہے. 40,000 غلاموں کو خرید کے آزاد کیا. شیعت ایسے نہیں بڑھی, ان کو خریدتے تھے, ان کے ذہنوں میں مذہب اہل بیت کو ڈالتے تھے, پھر آزاد کر کے بستیوں میں چھوڑ دیتے تھے, پھر یہ ہزاروں کو شیعہ بناتے تھے. اس طرح تبلیغ دین اسلام اور مکتب تشیع بڑا ہے. کہ ایک مرتبہ گھر کے اندر گیا, امام نے کہا ملاقات کرنے آئے ہو. کہا مولا کوئی کام تھا. کہ مولا آپ کا ایک غلام ہے, ہزاروں درہم و دینار دینے کے لیے تیار ہوں لیکن اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں. امام فرماتے کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ کہ مولا آپ کو نہیں پتا. کہ تو بتا. کہ مولا یہ مستجاب الدعویٰ ہے. کیا مطلب؟ کہ میں نے خود بازار میں دیکھا جیسے اس نے دعا کی خدا نے بادلوں کو لانا شروع کر دیا اور بادل برسنا شروع ہو گئے. امام نے غلام کو بلایا اور مسکرا کر کہا کیا ہے غلام, کب سے یہ کرامات دکھلانے لگا, کب سے یہ معجزے کرنے لگا؟ کیا اس لیے مستجاب الدعویٰ ہے کہ لوگوں کو دکھاتا پھرے؟ اس نے کہا مولا میری مجال کہ میں تکبر کروں, عجب میں چلا جاؤں, ریاکاری کروں. مولا لوگوں کی حالت دیکھی نہیں گئی, میں نے تو بس 2 جملے نکالے تھے کہ پروردگارا بارش برسا دے. تو امام فرماتے ہیں ٹھیک ہے یہ تجھے خریدنے آیا ہے اور تجھے پتا ہے میں نے کسی کو بیچا نہیں ہے, میں آزاد کر دیتا ہوں. تو غلام آج کے بعد تو آزاد ہے, سید الساجدین نے تجھے آزاد کیا. اب یہ غلام نے جیسے جملے سننے تھے, وہ جو حضور امام میں رہتا تھا, اب امام کی دوری آنے والی تھی, جو کبھی معصوم سے دور نہ ہونا چاہتا تھا, اس نے دوسری دعا کی پروردگارا جب تک اس امام کا قرب تھا
دنیا بھی پسند تھی, یہ دنیا کا رہائش رہنا پسند تھا, لیکن اگر مجھے آزاد کر رہے ہیں تو خدا میری روح کو اس بدن سے آزاد کر دے. یہ جملے کہنے تھے, اس کی روح پرواز کر کے چلی گئی. جب غلاموں کا یہ مقام ہے تو تصور کرو زین العابدین کا مقام کیا ہوگا, جو مستجاب الدعویٰ ہیں. عزیز, اس امام کے مکتب میں اپنے وجود کو پروان چڑھاؤ. کربلا اور ذکری کربلا, صرف ذکر کربلا نہ کرو, کربلا کے اندر فکر بھی کرو کہ کربلا سے مجھے ملا کیا. آج تک ہمیں صرف اس کربلا سے علم ملا, تابوت ملا, چند قطرے آنسوؤں کے ملے, لیکن کب اس کربلا سے حر بنیں گے, کب اس کربلا سے میثم تمار بنیں گے, کب اس کربلا سے عباس وقت بنیں گے. اگر حسین کو عباس کی ضرورت ہے تو میرے عزیز تیرے امام زمانہ کو عباس کی ضرورت ہے, اس امام کو اکبر کی ضرورت ہے, اس امام کو قاسم کی ضرورت ہے. یہ قاسم کہیں آسمان سے نہیں آئے گا, یہ تیرا بچہ ہے, یہ میرا بچہ ہے, جسے کردار قاسم اپنانا ہے, جسے کردار علی اکبر اپنانا ہے. جب ایسے کردار اپناؤ گے پھر یہ امام زمانہ کے دل کی ٹھنڈک بنیں گے. وہ مولا جو فرماتے ہیں ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے. اے مومن, تمہاری زندگیوں میں پھر بھی خوشیاں آتی ہیں. 8 ربیع الاول تک مجالس ادا کرو گے, پھر 17 کو جشن مناؤ گے, پھر کچھ ایسے دن آتے ہیں بیٹیوں کی شادیاں, بیٹوں کی شادیاں, کبھی گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے, خوشیاں تیرے گھر میں پھر بھی آتی ہیں. لیکن اس کائنات میں ایک مولا ہے جس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے. لفظ ہے ہر روز, ہر روز خدا میرے حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے. فرماتے ہیں میرے دادا حسین, پانی کی جگہ تیرا بیٹا تجھ پہ خون روتا ہے. اور وہی امام کسی عالم کے خواب میں آئے اور فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی شے سے خوشی ملتی ہے تو جب کوئی جوان حسین کی کردار پہ چلتا ہے, یہ میری خوشی ہے, اس سے میرے دل کو چین ملتا ہے. تو عزیز ایسے بن جس سے تیرے امام کا وجود خوش ہو جائے. دلوں کو کربلا لے جاؤ اور سلام کرو اپنے آقا حسین کو. کل بتا چکا, سلام کے لیے تاکید ہے. کیوں؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن کسی نے میرے بابا حسین کو سلام نہیں کیا. اللہ اکبر. کیوں سلام نہیں کیا؟ فرمایا کیونکہ سلام مسلمان کو کیا جاتا ہے. انہوں نے میرے حسین کو مسلمان ہی نہیں سمجھا تھا. یہ منزل میرے مولا علی پر بھی آئی تھی جب سیدہ کہتی تھی علی سنا ہے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے. مولا فرماتے ہیں سیدہ آپ سلام کی بات کرتی ہیں, میں سلام کرتا ہوں, یہ علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے. لاکھوں سلام ہو میرے آقا حسین پر, دلوں کو پر نور کرے اپنے مولا کے نام سے. اگر کسی کو سلام نہیں آتا لفظ حسین تو سب کو آتا ہے, تو کم از کم حسین کے نام کو بلند آواز السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو السلام علی وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن
وعلى صحابہ میرے اللہ آج کی رات میرے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، تجھے واسطہ ان دو کٹے ہوئے بازوؤں کا، حسین نے گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے، بازوؤں کو چوم کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی، اے خدا آج کی رات میری گنہگار آنکھوں کو نہ دیکھ، تجھے ان آنکھوں کا واسطہ جن آنکھوں میں تیر تھا، ایسا ادب ہو جیسا عباس میں تھا۔ راوی کہتا ہے حسین نے عباس کا سر گود میں رکھا، بار بار عباس سر کو زمین پہ گرا دیتے تھے، دوبارہ عباس کے سر کو گود میں رکھا، دوبارہ عباس نے سر کو زمین پہ گرا دیا۔ حسین نے کہا عباس یہ بار بار کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا میرا سر آپ کی گودی میں ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا۔ یہ عباس کی وفا ہے۔ ایک جملہ کہا جس نے حسین کو رلا دیا، فرمایا مولا اگر زحمت نہ ہو ابا کے دامن سے میری آنکھ سے خون صاف کریے گا۔ کہا مولا یہ بھی زحمت نہ دیتا، اگر بازو سلامت ہوتے حسین نے کہا عباس آنکھ سے خون کیوں صاف کروا رہے ہو؟ کم مولا اماں کہتی تھی جب میں پیدا ہوا تھا سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، مولا جاتے جاتے آپ کی زیارت کر رہا تھا۔ صرف حسین کو عباس پہ ناز نہیں تھی، اصل ناز زینب کو عباس کو۔ جب تک عباس زندہ تھے سکینہ کہتی تھی بچوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک عباس زندہ تھے زینب کہتی تھی بیویوں تمہارے پردوں کا محافظ موجود ہے۔ یہ روایت پاکستان میں بہت کم پڑھی جاتی ہے۔ غازی عباس مولا کی خدمت میں آئے، رو کر کا مولا اب مجھ سے سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، مولا اجازت دیں میں بچیوں کے لیے پانی لے کر آؤں۔ فرمایا عباس میں تجھے روکتا نہیں، لیکن سب سے پہلے جا کر زینب سے اجازت مانگو، زینب کو تجھ پہ بڑا ناز ہے۔ کہ جی میرے مولا، بی بی کے خیمے میں آئے اجازت ملی، زانو ادب لگا کے بہن کے سامنے بیٹھ گئے۔
بڑی دیر تک زینب عباس کے چہرہ دیکھتی رہی. عباس میں جرت نہیں اجازت مانگے. زینب نے کہا عباس میں سمجھ گئی کیوں آئے ہو, میں تجھے روکوں گی نہیں, لیکن عباس جاتے جاتے میری کچھ باتیں سنتا جا. جی میری آقا زادے, عباس بابا علی کی حکومت تھی, شہر کوفہ تھا, میرا قافلہ شہر کے باہر رکا. بابا نے فرمایا حسن رات ہونے دو, بازاریں بند ہو جائے, لوگ اپنے گھروں کو چلے جائے. حسن پھر میری زینب کو لانا. جی میری آقا زادی پھر کیا ہوا؟ فرمایا عباس رات ہو گئی, بابا خود میری سواری کو لینے کے لیے, یہاں میری سواری کی مہار بابا کے ہاتھ میں تھی. سواری آگے بڑھی, بابا نے کہا زینب ذرا ہماری کا پردہ ہٹانا. عباس میں نے پردہ ہٹایا. بابا نے کہا زینب غور سے دیکھو, یہ کوفے کا بازار ہے. عباس میں پریشان, بابا بازار مجھے کیوں دکھا رہے؟ یہاں سواری اور آگے بڑھے. کہا زینب بیٹا ذرا پردہ ہٹانا. میں نے پردہ ہٹایا. کہا زینب یہ کوفیوں کے گھر ہے. عباس میں پریشان, ایک مرتبہ پھر میری سواری کو روکا. کہا زینب پردہ ہٹانا. میں نے پردہ ہٹایا. کہا زینب یہ کوفے کا چوک ہے. عباس میری سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا بابا بازار دکھانے آئے, حسن کو دکھائیے. بیٹیا اور بازار. ایک مرتبہ میری سواری کو دکھایا, ہماری کا پردہ ہٹایا. بابا زارو قطار رو رہے تھے. ایک مرتبہ میری کلائیوں کو چومنے لگے, کبھی میرے سر کا بوسہ لینے لگے. رو کر کا زینب یہی بازار ہوگا, وہ تیرے ہاتھوں میں رسیاں, وہ تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی. عباس میری سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا بابا آپ امام ہیں, علم غیب جانتے, میں اعتراض نہیں کروں گی, لیکن بابا ایک سوال کروں گی. او بابا جس بہن کا بھی ایک بھائی ہو اسے بھی کوئی نہیں دیکھتا. بابا اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے ہیں. اللہ نے مجھے حسن جیسا بھائی دیا. سنو زینب نے کیسے خدا حافظ دیا. کہ عباس کھڑا ہوگا, دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالے, رو کر کا خدا حافظ عباس. اب میں زینب سمجھ گئے, او میری چادر اترنے کا وقت قریب ہے, میرے ہاتھوں میں رسیاں پہننے کا وقت قریب ہے. اے خدا تجھے زینب کی چادر کا واس, تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واس. اے خدا ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما, ہم سب کو مولا کے آبان و انصار میں شریک فرما. ماتم حسین.